السلام علیکم ویورز، آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیپریکون برج جدی یعنی مکر راشی کے حوالے سے۔ آج اٹھے گا آپ کے چھپے رازوں سے پردہ، ہڈن اینڈ انٹولڈ سیکریٹس آپ کے حوالے سے بات کریں گے کیپریکون کے حوالے سے۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، واٹس ایپ گروپ پر شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیپریکون کے فیصلے اتنے مضبوط، اتنے مستحکم، یعنی ایسے فیصلے جو ان کو کامیابی دلاتے ہیں، کیسے یہ فیصلے لے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں پیار یا پیسہ، کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ رہے گی کیپریکون کے بارے میں۔ ڈز اینڈ ڈونٹس کو تو ہم کور کریں گے، آپ کے امپورٹنٹ ٹریٹس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ اگر کوئی زوڈک سائن کو ہم کہیں گے پریکٹیکل، کون سا ایسا زوڈک سائن ہے جو بہت زیادہ پریکٹیکل ہے، تو وہ کیپریکون نظر آئے گا سب سے اوپر پریکٹیکل زوڈک سائن کی لسٹ میں۔ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں اگر شمار ہے تو وہ اسی زوڈک سائن کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اتنے زیادہ سیلف سفیشینٹ ہوتے ہو کہ آپ کسی کی ہیلپ لینا بھی گوارا نہیں کرتے، نہ کسی کی ہیلپ لینا، نہ کسی کا انٹرفیئرنس بھی لائف میں برداشت کرنا، لیکن یہ کہ اپنے کام سے کام رکھنا، ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو، میل فیمیل دونوں، چونکہ یہ ویڈیو فیمیلز کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی میلز کے لیے ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی کی تلخیوں کو، جو واقعات آپ کی زندگی میں جو پازیٹیو نیگیٹو، ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز ان کو مغرور نہیں ہونے دیتی، یہ کبھی اونچے مقام پر پہنچ جائے، اچھا پیسہ بھی کما لے تو اپنے اس برے وقت کو یاد رکھتے جہاں سے ہو کر یہ آئے ہوتے ہیں۔ زندگی کے سارے دکھوں کو سمیٹ کے اپنی میموری کے اندر، اپنی یادداشت میں رکھتے ہیں، یعنی بھولتے نہیں ہیں کہ ایسا وقت بھی انہوں نے دیکھا تھا۔ ہر ایکسپیرینس ایک نیا سبق سیکھنا، یعنی کہ یہ چیزوں سے سبق سیکھتے ہیں، یعنی کہ اپنی غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرانا، ان چیزوں کو بہتر سے بہترین کرتے چلے جانا، ایسا کیپریکونس میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ ریسرچ کے معاملات میں بہت آگے ہوتے ہو، یعنی کہ ریسرچرز کے طور پہ سامنے آتے ہو۔ آپ کے کاروبار کو لے لیں، آپ کی وائف، آپ کے ہسبینڈ، آپ کی لو لائف، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، سب سے زیادہ اگر کوئی امپورٹنس آپ دیتے ہو تو وہ اپنے دوستوں کو دیتے ہو۔ آپ ایسے دوست بنانا پسند کرتے ہو جو آپ کے کام آئے، جو آپ کی ویو لینتھ پہ سوچتے ہو، جو آپ سے اگینسٹ جا کے بات نہ کرتے ہو، یعنی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو، آپ کے ساتھ کمپیٹیبل، ایسے دوست آپ کے ہوتے ہیں۔ کوئی ڈیسیشن آپ لے لیتے ہو، کوئی فیصلہ کر لیتے ہو، اسے پیچھے ہٹنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اسپریچولی اپلفٹیڈ ہوتے ہو، اپنے اللہ پر آپ کا بھروسہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو اس میں وہ کامیابی دلائے گا۔ اسی وجہ سے اگر یہ مذہب پہ ٹائم نہیں دے پا رہے، مذہب کو فالو نہیں کر پا رہے، اپنے ریچولز، اپنی عبادت بندگی کی طرف، تو بھی اللہ کی یاد، کہیں نہ کہیں اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کو یاد کرنا یا تسبیح کا ورد کرنا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی طریقے سے یہ کنیکٹڈ ہوتے ہی ہوتے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ آپ لوگ ایکویرس کی طرح اپنے دکھ، اپنے سیکریٹس، اپنے راز کی باتیں سب سے شیئر نہیں کرتے، اپنے اندر رکھتے ہو، سولوشنز کی طرف جاتے ہو۔ ایسا کوئی مشکل میں پھنس جاؤ تو کسی کو بولو گے نہیں کہ مدد کر دو، ہاں وہ مدد کر دے تو الگ بات ہے، لیکن خود سے نہیں بولو گے اور خود اس چیز کے سولوشن کی طرف جاؤ گے کہ اس مشکل سے کیسے باہر آ جائے۔ میل فیمیل دونوں میں دیکھا جاتا ہے، چاہے آپ خوش ہوں چاہے آپ دکھی ہوں، دونوں صورتوں میں اپنے جذبات، اپنے پیشنس کو کسی کے ساتھ آپ شیئر نہیں کرتے، ایون اپنی والدہ کے ساتھ بھی۔ آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل جائے، آپ نے ایک بڑا گول سر کیا، یعنی آپ کو ایک بڑے گولز، اپنے ٹارگیٹس اپنے اچیو کر لیے، کامیابی آپ کو ملی، آپ کے باسز نے آپ کو شاباشی دی، لیکن وہ بھی آپ شیئر نہیں کرو گے کسی کے ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں اپنے اندر تک رکھتے ہو۔ یعنی کسی چیز کا جشن منانا، بہت زیادہ شو آف کرنا، یہ چیزیں کیپریکون میں نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اپنے خوشیاں، اپنے دکھ اپنی ذات تک محدود رکھتے ہو، سب سے شیئر نہیں کرتے۔ کسی حد تک آپ لوگ اپنی ذات کے اندر تنہا ہوتے ہو، الگ رہنا، الگ سوچنا، الگ بیٹھنا، یہ زیادہ، یعنی بہت زیادہ ہمیشہ الگ نہیں رہو گے، لیکن کبھی نہ کبھی الگ رہنے کا وقت آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اکیلے رہنے میں آپ کو سکون ملتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں، بہت شیخیاں مارتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو پسند نہیں ہوتے۔ گوسپرز تو آپ لوگ ہوتے ہی نہیں ہو، یا بہت کم گوسپنگ کا شوق ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کہیں کسی کی گیلا غیبت ہو رہا ہو یا کسی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہو تو وہاں سے کٹ آف کر لینا، وہاں سے چلا جانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یا زیادہ دیر وہاں ٹکیں گے نہیں۔ قدرتی طور پہ آپ لوگ بہت ہی زیادہ ایماندار، بہت ہی آنیسٹ قسم کے میل فیمیل پائے گئے ہو، کسی بھی رشتے میں ہو، چاہے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، لو لائف، میرڈ لائف، ہسبینڈ لائف، ہر ایک کے ساتھ لائل، وفادار آپ لوگ دیکھے گئے ہو۔ لوگوں کی تکلیف، لوگوں کے درد، دکھ درد کو یہ لوگ بہت میگنیفائی کر کے محسوس کرتے ہیں، جتنا دوسرا محسوس نہیں کرتے ہوں گے اس سے زیادہ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ نیچر یا فطرت کے بڑے قریب ہوتے ہیں، گھومنا پھرنا یا کس طرح کئی
کوئی نہ ہو اکیلے ٹہلنے نکل جاؤ گے، اکیلے اکیلے گھومنے ہوگے، یہاں وہاں گھومو گے، کھلی ہوا میں گھومو گے، ایسا آپ کے اندر زیادہ تر دیکھا گیا ہے۔ اپنی ذات کے آپ لوگ بہت زیادہ قریب، اپنے آپ کو جتنا کیپریکون سمجھتا ہوتا ہے شاید دوسرا کوئی برج نہیں سمجھتا۔ آپ کو پہاڑ بہت پسند ہے، زیادہ تر پہاڑی علاقے یا ہرے بھرے پہاڑ، درختوں سے بھرے ہوئے، سبزی وہ سبزہ کہتے ہیں نا، بالکل گرین قسم کے ماؤنٹینز، یہ آپ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ ہریالی کو دیکھنا، فطرت کو دیکھنا، نیچر کو دیکھنا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ ایسا زوڈک سائن ہے جو ایک ہی کام کو کئی طریقوں سے کر سکتا ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ آپ کی شخصیت میں بہت ساری چیزیں پنہا ہوتی ہیں، چھپی بھی ہوتی ہیں، جو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی۔ سب سے کمپلیکس قسم کے اگر زوڈک سائنس ہیں تو اس میں سب سے اوپر انہی کا نام آتا ہے۔ آپ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی آپ کو آسانی سے سمجھ نہیں سکتا۔ بظاہر آپ لوگ ویژنری بھی ہوتے ہو، پریکٹیکلٹی بھی بہت زیادہ آپ کے اندر ہوتی ہے، ہر چیز کا ایکسپیرینس لینے کی عادت ہوتی ہے آپ کو، آپ ہر چیز کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، اور غلطی کر کے سیکھتے بھی ہو۔ ایسا ٹھوکرے کھا کر سیکھنا ہوتا ہے نا، ٹھوکرے کھا کر پھر وہ غلطی نہ کرنا، اس قسم کی آپ زوڈک سائن ہوتے ہو۔ اب جو فیصلہ کر لیتے ہو پھر کوئی آپ کو اس سے ہٹا نہیں سکتا، فیصلہ کر لیا تو اس پہ عمل کر کے ہی چھوڑو گے۔ پوری زندگی ضد آپ کے ساتھ چلتی ہے، چاہے بچپن ہو، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، ضد کرنا، اپنی ضد کے ذریعے اپنی بات کو منوانا، یہ بہت زیادہ کیپریکورنس میں دیکھا گیا ہے۔ مینیپولیٹ کرنا لوگوں کو، اپنی بات منوا لینا، ایسا بہت آپ میں دیکھا گیا ہے۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں میل اور فیمیل قدم رکھتے ہو تو ایسے ایسے مسئلے حل کر دیتے ہو جو نارملی عام زوڈک سائن حل نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگ چٹکیوں بجاتے ہو اس کو حل کر لیتے ہو۔ اس کی بڑی وجہ کہ ایک تو آپ پریکٹیکل ہوتے ہو، ایک اپنی ضد کے پکے ہوتے ہو، بہت زیادہ ایفرٹس لگانا، سخت محنت، جی جان لگا کر کام کرنا، ایماندار، لائل، وفادار ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو کامیاب کرتی ہیں۔ بہت اوقات جو چیز ناممکن ہے وہ آپ کے لیے ممکن بنتے نظر آتے ہیں۔ آپ کم وسائل کے اندر آپ کے پاس اپورچونیٹیز کم سے کم ہے، آپ کے پاس جیسے سرمایہ بھی کم سے کم ہے، اس میں بھی رہتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کر لینا، ایسا کیپریکورن میں دیکھا گیا ہے۔ کفایت شعری میں آپ کا نمبر 1 آتا ہے، یعنی کفایت شعری سے کوئی چیز بھی کروانی ہو آپ سے کروایا جا سکتا ہے۔ چیزوں کو مینیج کر کے رکھنا، ادھر ادھر نہ پھینکنا، ایک ہوتا ہے نا کہ بچہ آیا گھر میں آ کے جوتے ادھر کپڑے ادھر، یہ ایسے نہیں ہوتے، تھوڑا مینیج کر کے چلنا، تھوڑا ٹائڈی رہنا، ایسا ان کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا ضبط، آپ کا صبر، آپ کا پیشنس آپ کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور بہت جگہوں پر آپ اپنا پیشنس کا بڑا استعمال کرتے ہو۔ چیزوں کو سیکھنا، چیزوں کو جاننا، تجسس، ایک کیوریوسٹی ہونا کہ یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے اس مشکل سے باہر آئیں گے، یہ چیزیں بہت کیپریکورن میں ہوتی ہیں۔ کوئی چیز کا سولوشن جب تک نہیں ملے گا یہ لگے رہیں گے، کرتے رہیں گے، میل فیمیل دونوں، یعنی جب تک کہ اس کے سولوشن کی طرف نہیں آئیں گے۔ کسی بات کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، ایسا بھی آپ لوگ کر جاتے ہو۔ آپ لوگ فیوچر یا مستقبل کے لیے محنت تو نہیں کرتے، لیکن اپنی ذات، اپنے آپ کے لیے بڑی محنت کرتے ہو۔ جس چیز میں آپ کو سیٹسفیکشن ملے، آپ کا اطمینان ہو، آپ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ اندر سے آپ کو سکون ملے، ایسا کام کرتے ہو۔ یہ نہیں سوچتے ہو کہ میرا فیوچر کیا ہوگا، مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آپ کو کم پیسے میں کئی جاب مل رہی ہے، لیکن اس جاب میں آپ کی سیٹسفیکشن ہے، آپ کا اطمینان ہے، آپ اس کو کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو کم پیسے میں بھی آپ کر لو گے۔ یہ نہیں سوچو گے کہ آگے فیوچر میں مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، مجھے گھر بنانا ہے، مجھے بچوں کی ایجوکیشن۔ آپ کا اطمینان ہونا چاہیے، آپ کا سیٹسفیکشن، تو ہی آپ اس کام کو کرو گے۔ اور یہ ایسی سوچ ہے جو آپ کے مستقبل، آپ کے فیوچر کو آٹومیٹکلی آپ کے فیور میں کر دیتی ہے، آپ بہت کچھ اپنے فیوچر کے لیے کر لیتے ہو۔ آپ کا سکس سینس، آپ کے انٹیوٹیو پاورز بہت کمال کے ہوتے ہیں، آنے والے خطرے کو بھانپ لینا، کون کیا انٹینشن لے کر آیا، نقصان تو نہیں پہنچائے گا، کمپنی میں پیسے لگا رہے، پیسے ڈوب تو نہیں جائیں گے، کوئی بڑا دھوکا، کوئی بڑا فراڈ تو نہیں ہو جائے گا، اس چیز کا پہلے سے معلوم ہو جانا، ایسا کیپریکورنس میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی انٹیوٹیو پاورز اتنے پاورفل ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بک ریڈنگ کی طرح، یعنی جیسے بک کو ریڈ کیا جاتا ہے اس طرح آپ لوگوں کو ریڈ کر لیتے ہو، لوگوں کو پڑھ لیتے ہو، سامنے والا کیا انٹینشن لے کے آیا، اچھا بھی ہے، برا ہے، کوئی برائی کر کے تو نہیں جائے گا، یا کیا کرنا چاہیے، اسے دوستی رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے، حالات میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ سب چیزیں بہت آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے سامنے والا دھوکا دے رہا ہے، لیکن وہ کس حد تک آپ کو دھوکا دے گا یہ آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ کوئی بیمانی کر رہا ہے، کوئی پیسے ادھر کو ادھر کر رہا ہے، کوئی آپ کا منافع صحیح نہیں دے رہا، آپ اس کو کرنے دیتے ہو، آپ دیکھنا چاہتے ہو کس حد تک جاتا ہے، کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ چیز آپ کے اندر ہوتی ہے، یعنی جان بوجھ کے دھوکا کھانا، ایسا بھی بعض اوقات آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ تاک میں رہتے ہیں دشمن کیا کر رہا ہے، ان کو کس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے، اور جب بڑا نقصان پہنچانے والے تب اس کو گریب کر لینا، تب اس کو پکڑ لینا، تب اس کو جو ہے اس کا حساب کرنا، ایسا ان کے اندر دیکھا گیا ہے۔
سیکنڈ چانس دینا بہت کم آپ کے اندر دیکھا گیا ہے. کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کسی نے فراڈ کیا ہے، اس کو دوسرا موقع نہیں دیں گے. کسی نے بھروسہ توڑا ہے، اس کو سیکنڈ چانس دینے کا چانس بہت کم نظر آئے گا. فائنینشیل کرپشن کرنا، رشوت دینا، چوری کرنا، یہ سب ان کے اندر نہیں ہوتا. ایماندار ہوتے ہیں. کیپریکارن وہ زوڈک سائن ہوتا ہے جس کو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا. آپ کو پیسہ اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا جتنا اپنا ویژن، اپنا پلاننگ کو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. یعنی ان کو لے کر آپ آگے چلتے ہو. پیسہ نہیں دیکھتے ہو، آپ کا ویژن، آپ کی پلاننگ اگر اسٹرانگ ہے تو آپ آگے نکل جاتے ہو. آپ کی انوویشنز، آپ کی سوچ آپ کو کہیں کا کہیں لے کے چلے جاتی ہے. آپ ان سے زبردستی کوئی کام نہیں کروا سکتے. ہاں، کنونس کر کے، متاثر کر کے، اپنی بات منوا کے، وہ یعنی اپنے پوائنٹ پر لا کر، اپنے نظریے پہ لا کر آپ ان سے کام کروا سکتے ہیں. یعنی ڈومینیٹ کر کے چلنا. ایک تو ڈومیننسی ان کو پسند نہیں ہوتی. کوئی ان کو ڈومینیٹ کرے، کوئی ان کو بولے ابھی ایسے کرو، ابھی ویسے کرو، ابھی اس رول کو فالو کرو. یہ رولز کو نہیں فالو کرتے، یہ اپنے رولز خود بناتے ہیں. لیکن ایسا کام کرتے ہیں کہ ایز اے پرفیکشنسٹ کام کرتے ہیں. میل ہو یا فیمیل ہو، ان کے باسز ہمیشہ ان سے خوش رہیں، کیونکہ یہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرنے کے عادی ہوتے ہیں پرفیکشنسٹ کے طور پہ، اور بہترین آؤٹ پٹ دینے والے یہ زوڈک سائن ہوتے ہیں. آپ لوگ غصہ جلدی نہیں کرتے. جلدی سے غصے میں لانا کیپریکارنس کو بہت مشکل ہے. لیکن جب یہ غصے میں آ گئے، کسی نے اتنا چھیڑا کہ ایک دم غصے ہو گئے، تو جو یہ ہائپر ہوتے ہیں، چاہے میل ہو فیمیل ہو، یہ سامنے والے کو اڑا دیں گے. یعنی اتنا ہائپر ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ایکسپلوڈنگ غصہ ان کا ہوتا ہے. آپ غصہ کرو گے، آپ سامنے والے کی انسلٹ کرو گے، سامنے والے کو مزہ چکھا دو گے، یہ سب تو ٹھیک ہے. پھر اس کی معافی تلافی بھی کر لو گے، اسے گلے بھی مل لو گے، اس سے ہاتھ ملا کے سوری بھی بول لو گے. لیکن وہ جو بندہ یا بندی جس کی آپ نے انسلٹ کی ہوئی ہوتی ہے، جس کو آپ نے مزہ چکھایا ہوتا ہے، سالوں اس چیز کو نہیں بھولتا. وہ بدلے کی بھاونا کہہ لیں، بدلے کا جذبہ اس کے اندر رہتا ہے. ایک چڑچڑاپن آپ کو دیکھ کے رہتا ہی رہتا ہے. یعنی وہ دل میں خلش ان کے رہ جاتی ہے، کیونکہ ایسی بری طرح آپ اس کی انسلٹ کرتے ہو کہ وہ پھر وہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دینے والی بات ہوتی ہے. آپ جب غصے میں آتے ہو، ہائپر ہوتے ہیں، تو آپ کے جو ورڈز ہیں، آپ کے جو شبد ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ چبھنے والے ہوتے ہیں، وہ سامنے والے کو ہلا کر رکھ دینے ہوتے ہیں. اپنی زبان سے کسی کو قتل کر دینا، یہ گر ہے آپ کے اندر. یعنی قتل مطلب وہ والا قتل نہیں، مینس کہ کسی کو پچھاڑ دینا، کسی کو ایسا کر دینا کہ وہ زندگی سالوں اس چیز کو یاد رکھے. ایسا آپ کے اندر ہنر موجود ہے. کبھی کبھار آپ لفظوں کا ایسا چناؤ کرتے ہیں کہ سامنے والے کی روح تک غائل ہو جاتی ہے، یعنی کہ زخمی ہو جاتی ہے. آپ کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، بڑا تخریب کاری قسم کا غصہ ہوتا ہے. بہت ہی زیادہ، کیا کہیں گے اس کو، بہت ہی زیادہ ٹیررسٹ قسم کا غصہ ہوتا ہے. یعنی تباہی مچا کر سب چیزیں برباد کر کے چلا جاتا ہے. لیکن کنٹرولیبل ہوتا ہے. آپ کنٹرول تو کر لیتے ہو، لیکن تب تک وہ کام کر چکا ہوتا ہے جو کہ آپ کا غصہ کرتا ہی ہے عموماً. اگر ان کو چھیڑا جائے، ان کو مجبور کیا جائے، ان کو تنگ کیا جائے، تو اپنی وہ سائڈ دکھائیں گے جو کسی نے آج تک نہیں دکھی ہوگی. یعنی وہ غصہ جو کوئی برداشت بھی نہیں کر پائے گا. اپنی کامیابی کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، بڑا حوصلہ رکھتے ہیں. اب اس وقت تک محنت کرتے رہتے ہو جب تک کہ آپ کو کامیابی نہ ملے. آپ کامیابی کے لیے محنت نہیں کرتے، بلکہ محنت کرتے ہو تاکہ کامیابی ملے. اس طرح آپ کا رول ہوتا ہے. آپ سے بڑے بڑے خواب ہی نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو چیز کرنا، ان خوابوں پہ عمل کرنا، اس کو تعبیر دینا، ایسا بھی آپ کیپریکارنس میں دیکھا جاتا ہے. آپ اپنے کال کے، اپنی زبان کے، اپنے وعدوں کے پکے ہوتے ہیں. جو بول دیا وہ کر کے چھوڑتے ہیں. یہ کمٹ کر لیں. اگر کہتے ہیں نا کہ کمٹ کر کے اپنی بھی نہیں سنتے. اگر کسی سے کمٹ کیا، کسی کو کال دی تو وہ کر کے ہی چھوڑیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں. آپ چاہے کاروبار کرتے ہو، چاہے نوکری جاب وغیرہ کرتے ہو، لیکن اپنی پرسنالٹی، اپنے پرفارمنس سے آپ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. آپ جس طرح آپ محنت کرتے ہیں اس سے لوگوں کو متاثر کرتے ہو. اگر کسی وجہ سے ان کو اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے، چاہے جاب ہو، تو اس جاب کو چھوڑ دینا. یہ اصولوں کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن جاب چھوڑنا بہتر سمجھیں گے. اسی طرح دیانت داری، ایمانداری پہ بھی کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز یہ لوگ برداشت نہیں کرتے. ریلیجس بہت ہوتے ہیں. شروع میں ہو سکتا ہے جوانی میں اتنے نہ ہو، لیکن آگے چل کے مذہب سے بہت زیادہ کنیکٹڈ، اپنے رب سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. سنی سنائی باتوں پہ یا افواہوں پہ کان نہیں دھرتے. ریئلٹی یعنی کہ لاجک پر زیادہ بلیو کرتے ہیں، پریکٹیکل لائف پہ. اور جو جب تک کسی چیز کو خود نہ دیکھ لیں اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. یعنی انویسٹیگیٹو مائنڈ ہوتا ہے. کوئی ان کو بول دے فلانا جگہ بے ایمانی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہ مان نہیں لیں گے، بلکہ اس کو دیکھیں گے واقعی میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اسی لیے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہر کام دیر کر دیتے ہیں، یعنی بہت ڈیلے کرتے ہیں، کیونکہ جب تک خود کنفرم نہیں ہوگا تب تک وہ کوئی اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے. کوئی بھی کام کسی کو کر کے دیں گے تو پرفیکشنسٹ کے طور پہ بہترین. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی پرفیکشنسٹ کے طور پہ کام کرے گا، اس کو بہترین طریقے سے کرے گا تو ٹائم لگائے گا. اور جب یہ ٹائم لگاتے ہیں تو اکثر اوقات موقع ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ بہت مینیج کر کے چیزوں کو، ٹائڈی تو ہوتے ہیں لیکن مینیج کر کے چیزوں کو کرنا، یہ یعنی بڑے اچھے مینیجرز ہوتے ہیں. اگر ایسا کہا جائے تو بہت اچھا ہوگا.
نئی چیزیں انوینٹ کرنا، انوویٹ کرنا یہ تو ہے، لیکن ڈیلے کر دینا چیزوں میں، یعنی پرفیکشنسٹ کے طور پہ آپ ہر چیز کو دیکھتے ہو کہ کیسے اس چیز کو اور پرفیکشن کی طرف لے کے جایا جائے، اور اس طرح کامل طریقے سے کرنا، پرفیکشنسٹ کے طور پہ کرنا، ڈیلے کرنا، یہ آپ کو شروعاتی طور پہ تھوڑا آپ کے کاموں کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. کسی چیز کے لیے ان کو کنونس کرنا، قائل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، گوسپ کرنا، یہ سب مطلب اتنا پسند نہیں ہوتا. یعنی گوسپرز یہ لوگ نہیں ہوتے. گوسپرز ان کو کہتے ہیں نا جو گیلا غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور مزے لینا اور انجوائے کرنا، یہ سب بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ان میں ہوتا ہے. تو اتنے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں کہ ہر چیز جگہ پہ ہونی چاہیے. خود تو رکھیں گے، کوئی دوسرا نہیں رکھے گا تو اس کی قیامت آ جائے گی. یعنی کہ مینس کہ ہر چیز ٹائڈی اچھے طریقے سے مینج کر کے ہونی چاہیے لائف میں. نہیں ہو تو ان کو سکون نہیں ملے گا. بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے کام کرتے ہو، اپنی زندگی بھی آپ لوگ بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے جینے کے عادی ہوتے ہو. ابھی تک اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا. ایسی ہی محنت ہم کرتے ہوئے آپ کے لیے ویڈیوز لاتے رہیں گے. بس آپ کا ساتھ چاہیے. سب کو سبسکرائب کرو، اس کو واٹس ایپ گروپ پہ جتنا آپ شیئر کرو گے تو ہمارے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہم ایسی اور ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں. ابھی تک کتنا پرسنٹ آپ نے ریلیٹ کیا اس ویڈیو کو دیکھ کر، کتنا ریزونیٹ کیا، یہ ضرور آپ لوگ بتائیے گا. بہت ہی زبردست قسم کے بیوروکریٹس ہوتے ہو، بہت ہی زبردست قسم کے آپ لوگ مینیجرز ہوتے ہو، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. سسٹم کو چلانے والے بہترین لوگوں میں اگر کوئی ہوتا ہے وہ کیپریکونیز ہوتے ہیں، جو بڑا زبردست سسٹم کو چلا دیتے ہیں. بہت اچھے کارکن تو ہوتے ہیں، لیکن جب لیڈرشپ کی بات کریں تو وہاں کبھی نہ کبھی آپ مار کھا جاتے ہو. آپ کی لائف میں کوئی سب سے بری چیز ہے نا تو وہ آپ کا انتظار کرنا ہے، آپ کو ویٹ کرنا. آپ کا پیشنس لیول کبھی کبھار کام نہیں کرتا، یعنی انتظار کرنے میں آپ کو مزہ نہیں آتا. یا دوسرے لفظوں میں آپ کو اگر کوئی پسند نہیں ہے تو وہ وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں. میل ہو یا فیمیل ہو، اگر وقت ضائع کر رہے ہیں، بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ایسے لوگ آپ کو پسند نہیں ہوتے. آپ لوگ اتنے پنکچوئل ہوتے ہو کہ آپ کے آنے اور جانے کی ٹائمنگز پر لوگ گھڑی سیٹ کر سکتے ہیں. اتنے پنکچوئل ہوتے ہو، 1 منٹ ادھر نہیں 1 منٹ ادھر نہیں، پوری طرح سے ٹائم کو فالو کرنے والے آپ لوگ ہوتے ہو. پوری دنیا گھڑی کو دیکھ کر چلتی ہے لیکن گھڑی آپ کو دیکھ کے چلتی ہے. فور ایگزامپل، آپ نے کسی کو کہا ہے کہ اس جگہ پہ ملنا ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا، اور آپ وہاں بیٹھے ہو، یا آپ فیمیل ہو یا میل ہو، آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو. آپ نے اس کو 10 بجے کا ٹائم دیا اور وہ بندہ آ رہا ہے 10:05 پہ، تو وہ آپ کے لیے لیٹ ہے. کہ وہ لیٹ کیوں آیا، اور یہ آپ کے لیے بڑے غصے کا باعث بن سکتا ہے. یعنی آپ پسند نہیں کرتے جو لیٹ کمرز کہہ لیں یا دیر سے آنے والے لوگ، یہ آپ کو پسند نہیں ہوتے. زندگی میں ہر چیز ٹائم پہ نہ کرنے والے آپ کو پسند نہیں ہوتے. کوئی بھی آپ کا وقت ضائع کرنے والا، اسپوائلر ہو، وقت ضائع کرنے والا، یہ آپ کو کبھی پسند نہیں ہوگا. کہ زندگی اسٹرگل سے بھری ہے، جد و جہد کرنا، سخت محنت کرنا، لیکن کامیاب بھی آپ اتنے ہی ہوتے ہو. جتنی اسٹرگل ہے اتنی ہی کامیابی بھی آپ کی لائف میں ہوتی ہے. زیادہ تر آپ کو دھوکہ اگر ملتا ہے، کوئی فراڈ، کوئی چیٹ کرتا ہے، تو وہ آپ کے اپنے ہی کرتے ہیں. باہر سے کم لیکن اندر سے آپ کو زیادہ دھوکہ ملتا ہے. ایکوریس کی طرح آپ لوگ بھی بھول جاتے ہو، معاف کر دیتے ہو، جو کہ عموماً نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو اس سے دوستی کر رہے ہو، اس کو اپنے ساتھ ملا رہے ہو دوبارہ، تو مینس وہ آگے پھر دھوکہ دے گا. تو احتیاط، نظر رکھنا ضروری ہے. لیکن آپ معاف کر دیتے ہو، آپ بھول جاتے ہو. لیکن اگر آپ کا اپنا کوئی ہو، اپنا رشتہ دار، اپنا قریبی جاننے والا، وہ اگر آپ کو، آپ کا دوست اگر وہ آپ کو دھوکہ دے دے تو زندگی بھر آپ اس کو بھولتے نہیں ہو. آپ کسی کو موقع دے دو اور موقع دینے کے بعد بھی وہ آپ کو دھوکہ دے، چیٹ کرے، تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ اس کو موقع نہیں دیتے. پھر وہ چاہے کچھ بھی کر لے لیکن وہ آپ کی زندگی میں انٹری نہیں لگا سکتا. ہر ایک کو موقع، دوسرا موقع دیتے ہو، ایسا نہیں کہ نہیں دیتے، لیکن ایک حد تک. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ اس کا دی اینڈ کر دیتے ہو کہ اب اس کی، میری زندگی میں تو کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. اپنے اصولوں پر چلتے ہوئے بعض اوقات جب آپ کو بڑا نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ بیکورڈ نہیں جا سکتے. یعنی آپ اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتے. آپ نے جو اصول بنائے اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے، چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو. کوالٹی، کوانٹٹی وغیرہ پہ کمپرومائز کرنا یہ ان کے اندر نہیں دیکھا گیا. چاہے کریئر کی بات کریں، چاہے شادی کی بات کریں، چاہے لو لائف کی بات کریں، چاہے رشتے ناتوں کی بات کریں، ہر چیز میں بہترین کی توقع ان کو ہوتی ہے. آپ لوگ بہترین کاروباری حضرات، میل فیمیل، یعنی آپ بزنس مین بھی اچھے ہوتے ہو. آپ کا جو کہتے ہیں نا رومانس کا تڑکا بھی بھرپور آپ کی لائف میں ہوتا ہے. پریم پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہو، رشتے ناتوں کو نبھانے والے، فیملی اورینٹیڈ ہوتے ہو، رشتے ناتوں کو نبھانے والے ہوتے ہو. سب سے بڑی بات، آپ لوگ لائل اور وفادار بھی بہت زیادہ ہوتے ہو. آپ لوگ بہترین ورکرز کے طور پہ سامنے آتے ہو. آپ بزنس مین، کاروباری تو بہترین ہوتے ہو، لیکن اگر کوئی ورکر بھی ہو تو بہترین ورکرز میں آپ کا شمار ہوگا.
کوئی احمقانہ کوئی عجیب ربش قسم کے فیصلے آپ نہیں کرتے، آپ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہو. وہ الگ بات ہے کہ جلدی میں کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو الگ بات ہے، ورنہ ادروائز آپ سے امید نہیں رکھ سکتا کوئی کہ اس قسم کے فیصلے آپ کرو گے. آپ لوگ بہترین ویژنری ہوتے ہو، 10 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہو. ایسے نہیں کہ ابھی آگے کیا کرنا ہے، 1 سال بعد کیا کرنا ہے. آپ 10 سال آگے، اس سے بھی آگے سوچنے کی طاقت رکھتے ہو. اگر آپ کی زندگی میں کوئی کیپریکارن ہے، جو آپ کا دوست، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، کوئی بھی رشتے میں، بہت سے سینئر جونیئرس، کمنٹس میں ضرور بتانا. کیونکہ اگر آپ کی لائف میں کوئی کیپریکارن ہے جو کسی نہ کسی طرح آپ کے امپلائی میں، آپ کے انٹریکشن کے اندر ہے، آپ کی وائف، ہسبینڈ یا کوئی بھی رشتے میں ہے، کوئی نہ کوئی آپ کی بات چیت ان سے ہوتی ہے، تو اس سے بڑا مشورہ، آپ کو اچھا مشورہ دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا. یعنی آپ کی زندگی میں کیپریکارن ہی آپ کو بہت بڑا سپورٹ دینے والا نظر آتا ہے. یعنی ایسے تو اور بھی زوڈک سائن ہے، لیکن کیپریکارن سب سے زیادہ اچھا مخلص آپ کا ساتھی بن کر آگے آئے گا. جن سے آپ کا پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں، ان کو ڈانٹیں گے بھی، ان کے لیے بات بھی کریں گے. ایسے نہیں کہ جو کرتے کرنے تو انٹرفیئر نہ کرو، یہ انٹرفیئر کریں گے. غلط کر رہے ہوں گے تو آپ انٹرفیئر کرو گے، ان کو ان غلط چیزوں سے باز کرنے کی کوشش بھی کرو گے. لیکن کہیں نہ کہیں پوزیسیوٹی یا اوور پوزیسو ہونا ایسا بھی دیکھا گیا. وائف ہسبینڈ کے ریلیشن لے لیں، بچوں کو لے لیں، ماں باپ کو لے لیں، ہر جگہ تھوڑا پوزیسو ہونا ایسا کیپریکارنز میں نظر آتا ہے. آپ کی محبت بعض اوقات اوور پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے، آپ لوگ سینسیٹیو بھی بہت زیادہ ہوتے ہو، اور کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے، کوئی صحیح کام نہیں کر رہا، تو اس کو گائیڈ کرنا یہ آپ کی پہلی ترجیح ہوتی ہے. آپ لوگ کیپریکارنین وہ زوڈک سائن ہے جو گر کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ گر گئے تو بس اب رک جاؤ، اب نہیں کرنا، بس اب بس سے باہر ہو گیا. یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر گر جائیں گے، پھر دوڑیں گے. اس طرح کا یہ زوڈک سائن ہے. ایک بار کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو افسوس کرنا، رونا دھونا پیٹنا، یہ سب ان کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بھول جاتے ہیں کہ چلو یہ نقصان ہے، اگلی بار یہ چیز نہیں کریں گے. جو چیزیں کر گئے، جو غلطی کر گئے، اب نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کریں گے. اور پھر سے وہ جوا کھیل جانا، یعنی وہ جوا مینس کہ وہ کام دوبارہ کرنا اور اس کو پرفیکشنسٹ کے طور پہ کرنا اور تمام تر غلطیوں کو سائڈ میں رکھ کے کرنا، تو پھر یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہار نہیں مانتے کہ چلو اب نقصان ہوا، اب نیکسٹ ٹائم یہاں پیسہ نہیں ڈالیں گے، یہاں پر یہ کام نہیں کریں گے. وہ دوبارہ کرتے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے اسے فائدہ اٹھانے والے طریقے سے کام کرتے ہیں. اگر کوئی وقت کو ضائع نہ کرنے والا زوڈک سائن اگر دنیا میں ہے 12 میں سے، تو یہ کیپریکارن نمبر 1 پہ، جو وقت کو ضائع ہونے نہیں دیتا. مطلب بہت ہی خود مختار، بہت ہی مضبوط طریقے کے زوڈک سائن ہو. ایموشنلی دیکھیں، جذباتی طور پہ بھاوک جیسے جسے کہتے ہیں، یعنی ایموشنلی بھی آپ لوگ بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہو. اگر پریشان ہیں، دکھی ہیں، دوسروں کو اندازہ نہیں ہونے دیں گے، کوئی بھانپ نہیں سکے گا ان کی فیس ریڈنگ یا ان کے باڈی جیسر سے، کبھی احساس نہیں ہونے دیں گے کہ یہ دکھی یا پریشان ہے. اندر چاہے جتنی تکلیف ہو، دکھ ہو، لیکن باہر سے مسکراتے رہنا، ایسا ان کے اندر دیکھا جاتا ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر کرنا، تکلیف بھی آئے گی نا تو شکر کریں گے. ایسے نہیں کہ تو نے مجھے کیوں یہ تکلیف دی، تیری وجہ سے مجھے یہ ہوا، دیکھ میں آج کس حالت میں ہوں. ایسا نہیں، بلکہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو بڑی مشکلات جو مجھ پہ آ رہی تھی وہ ٹل گئی ہیں، اب یہ چھوٹی موٹی مشکلات یہ بھی ٹل جائیں گی، مگر تیرا شکر ہے کہ میرے پاس آج وہ سب ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. ایسا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ جو شکرن للہ والحمدللہ کی جو تسبیح ہے، ان پہ بڑی صادر آتی ہے. ہر وقت اللہ کا شکر کرنا، ہر وقت. اور تمام زوڈک سائن کو میں کہوں گا یہ تسبیح ضرور پڑھو روزانہ، دن میں جب بھی موقع ملے. اور آپ دیکھو اب اللہ کی خوشنودی میں آ جاؤ گے، اور جہاں اللہ کی خوشنودی میں آ گئے تو آپ کے بڑے بڑے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ کیپریکارنینس کے بنتے نظر آتے ہیں. چاہے گھر میں کتنا بھی آپ کو سپورٹ ملے، کتنا بھی آپ کے کام کرنے والے لوگ ہو، لیکن آپ اپنا کام خود کرنے میں بلیو کرتے ہو. آپ بھروسہ کرتے ہو اپنے آپ پر کہ مجھ سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتا، میں پرفیکشنسٹ کے طور پہ کام کروں گا یا کروں گی. یعنی میں جو کروں گا یا کروں گی کام وہ بہترین ہوگا. اس سے دوسروں پر بلیو نہیں کرتے. ہاں، دوسرے آپ کا ساتھ دیں تو منع بھی نہیں کرتے. جن پہ آپ کا بھروسہ ہو جائے، جس کو آپ دل سے چاہتے ہو، یا جس پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہو، بلائنڈ فیتھ کرتے ہو، اس کو اپنے زندگی کے سارے راز بتا دیتے ہو، ساری کمزوریاں اس کو بتا دیتے ہو. تو یہ اپنی کمزوریاں اور راز کی باتیں، اپنے سیکریٹس جو کہ بتا دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی اگر اس رشتے میں گڑبڑی ہوئی تو سب سے بڑا دھوکہ بھی انہیں کو ملتا ہے، سب سے بڑا فراڈ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے مشورہ ہے کہ ہر ایک پہ اتنا اندھا اعتماد نہ کریں، اور اپنے سیکریٹس، اپنی راز کی باتیں، اپنی کمزوری اپنے تک ہی محدود رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. بہت ہی لائل لورز کے طور پہ آپ سامنے آتے ہو، بہت ہی وفادار قسم کے آپ لوگ پیار کرنے والے یا محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہو. جب پیار کی چشمے لگ جاتے ہیں نا آنکھوں پہ، تو کیپریکارن کو سامنے والے کی برائیاں، اس کے بیڈ جو کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو جتنی خامیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی، اس کی خامیاں بھی ان کو اچھی لگنے لگتی ہے. یعنی ایک دفعہ جس سے محبت کر لی، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر چاہے کوئی بھی منع کرے، بھائی اس سے رشتہ مت رکھو، اس سے بات نہ کرو، نہیں، پھر آپ نے اسی کی طرف جانا ہے.
اگر ٹاپ موسٹ رومانٹک پرسنالٹیز یا رومانٹک زوڈک سائن یا لائل پیار محبت میں وفادار قسم کے زوڈک سائن کی بات کریں تو ٹاپ موسٹ کے اندر آپ کو کیپریکارن نظر آئے گا. کیپریکارن اگر آپ کا دوست ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, ہر وقت اویلیبل ہوگا. آپ رات 2 بجے بھی کال کریں, اگر آ بھی نہیں سکتا ہوگا تو کوئی ایسا مشورہ, کوئی ایسا ٹپ, کوئی ایسی چیز بتا دے گا جو اس مشکل سے آپ کو اس وقت نکال دے گی. یعنی ہر طرح سے آپ کو آگے بڑھانے والے, آپ کو سپورٹ کرنے والے, آپ کے دکھ درد میں کام آنے والے, آپ کے ویل وشر, ایسے یہ کیپریکارنیز ہوتے ہیں. بہت زیادہ سوچنا, بہت زیادہ ان چیزوں کو سوچ کے کبھی کبھار پریشان ہونا جو ہوئی نہیں ہے, تو یہ بھی کبھی کبھار آپ کے موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. یعنی ان چیزوں کو سوچنا کہ یہ جاب کروں نہیں کروں, یا اس میں یہ کرنے سے یہ مسئلہ تو نہیں ہوگا, یہ کاروبار کرنے میں نقصان نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اندیشوں میں رہنا. بعض اوقات کے اگر وہ موبائل فون چھینا تھا, اگر وہاں سے نہیں جاتے تو شاید نہ چھنتا, اے ٹی ایم سے پیسے نکلے تو وہ نوٹ نہیں دکھنے چاہیے تھے, وہ بھی گیا ہاتھ سے, یا وہ میرا کارڈ اسکین کر لیا گیا اور اس میں سے پیسے نکال لیے گئے. ایسے اندیشوں میں رہنا, یعنی کہ جو ہو گیا اس پہ رونا پیٹنا کبھی کبھار ہو جاتا ہے. کبھی کبھار آپ سوچتے ہیں کہ کاش وہ نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اپنی پرفارمنس کو دکھانے کے لیے, اپنی کارکردگی کو دکھانے کے لیے کبھی کبھار آپ ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کے لیے بڑا بوجھ ہوتا ہے, بہت ہی ہیکٹک ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کر جاتے ہو. آپ لوگ چونکہ بہت زیادہ سیریس قسم کے لوگ ہوتے ہو, تو بعض اوقات آپ کے انٹریکشن میں جو لوگ رہتے ہیں, جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی, دوست, بہن بھائی, سب لوگ, لو لائف, ہسبینڈ وائف, یہ آپ کو بورنگ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بہت سیریس ہوتے ہو. زیادہ تر آپ ہنسی مذاق کرنے والے کم اور سیریس آپ لوگ زیادہ رہنے والے ہوتے ہو. آپ لوگ بورنگ نہیں ہوتے ہو, لیکن آپ کام کی, چونکہ آپ ہر وقت کام کی باتیں کرتے ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں. اپنے کام سے کام رکھنے والے, خود مختار, ایماندار, لوئل, وفادار, اس قسم کے آپ لوگ ہوتے ہو. آپ کو لگنے لگتا ہے نا کہ لوگ آپ کو پڑھ نہیں پا رہے, لوگ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے, لوگ آپ کی فیلنگس کو نہیں سمجھتے, تو پھر آپ اکیلے رہنا پسند کرتے ہو, پھر کسی کا انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتے, آپ بالکل تنہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہو. ریسرچ کرنا, آپ تنہا بھی ہو, آپ اکیلے بھی ہو, تو بھی آپ کا مائنڈ چلتا ہے, ریسرچ کرتے ہو, نئی چیزیں کھوجنا, نئی چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا. آپ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ, کہیں پہ بھی ریلز بھی دیکھ رہے ہو تو اس میں آپ کی معلومات آپ لے رہے ہوتے ہو, فالتو کا وقت برباد نہیں کرتے. اس میں سے آپ چنتے ہو کہ کیا معلومات آپ کو کام آ سکتی ہے یا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ آپ سرچ کرتے رہتے ہو. تنہائی میں رہنا آپ کی طاقت ہے, آپ کی کمزوری نہیں ہے. جتنا آپ تنہا رہتے ہو اتنے ہی مضبوط ہوتے نظر آتے ہو. آپ لوگوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہو, آپ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہو, ان کی کامیابیوں اور ان کی ناکامیابیوں میں دلچسپی لیتے ہو, ان کو ان مشکلات سے نکالتے ہو. آپ لوگ چھپ کر محبت کرنے والے لوگ ہو, آپ ایکسپریس نہیں کرو گے. یہ جو ورڈ ہے نا, آئی لو یو, یہ بولنا بڑا بھاری پڑ جاتا ہے. شاید آپ میں سے کوئی بتا دے کہ آپ کا لو پارٹنر یا لائف پارٹنر کیپریکارن ہے, اس نے آپ کو آئی لو یو بولا ہے یا آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے. بہت کم ایکسپریسو یہ لوگ دیکھے گئے. اب بڑے سے بڑا کام کر جاؤ گے لیکن جتاؤ گے نہیں کہ دیکھو میں نے, عموماً لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھو میں نے کیا, میری وجہ سے ہوا, میں نہیں ہوتا تو یہ ہوتا, یہ میں کبھی نہیں ہوتا, یہ دیکھو میں نے کر کے دکھایا. ایسے یہ لوگ نہیں ہوتے. یہ مدد کریں گے نا تو نبی پاک کے اس حدیث کو فالو کریں گے کہ جب تم کسی کو دو تو دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے دیا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. کسی کی مدد تو کریں گے لیکن 10 لوگوں کو, وہ کہتے ہیں نا, 10 لوگوں میں پیٹیں گے نہیں اس چیز کو کہ دیکھو میں نے فلانا شخص کی مدد کی تھی, دیکھو آج وہ کہاں سے کہا, میری وجہ سے. ایسا ان کے اندر نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ضرور ہے, لیکن کب ہوتا ہے, جب یہ ان کی زندگی سے چلے جاتے ہیں. آپ لوگ بہترین پروفیشنلز بن سکتے ہو بینکنگ سیکٹر میں, ٹیچنگ میں, ٹیچرز, پروفیسر, ٹیوٹرز. آپ کوئی میک اپ کا کام کرتے ہو, آپ فیمیل بھی ہو, آپ میک اپ کا مہندی کے ڈیزائن لگاتے ہو, وہاں آپ گروم کرو گے. کوئی جم چلانا, کوئی پارلر چلانا, کوئی کپڑوں کا بوتیک چلانا, کوئی آن لائن کام شروع کرنا, آئی ٹی سیکٹر کمپیوٹر سے جڑ کے کام کرنا, کوئی بولنے والا کام کرنا, کمیونیکیشن والا کام کرنا, وہاں بھی آپ لوگ فلرش کرتے ہو. کیلکولیٹڈ چیزوں کو کرنا, اس وجہ سے میتھمیٹیشین بھی آپ لوگ بہت اچھے ہوتے ہو, ہر چیز کو کیلکولیٹ طریقے سے کرنا. آپ لوگ اسٹیٹکس کے اندر بھی بہت اچھے مانے جاتے ہو. ہر وہ کام جس میں بہت زیادہ انوویشنز نہیں مانگتی, ایسی چیزوں میں آپ لوگ فلرش کر جاتے ہو. ہر کام جو ہیومن ریسورسز پہ بیس کرتا ہے یا جو آپ کی اس قابلیت پہ چلتا ہے, تو ان میں ہی آپ فلرش کرتے ہو. اکاؤنٹنگ کے اندر آپ کا بہت دماغ چلتا ہے, اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں, ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ پہ, یہاں بھی زبردست کام کر جاتے ہو. کنسسٹنسی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جو پائسز کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کو بھر بھر کے دیا گیا ہے. کنسسٹنٹ رہنا, کنسسٹنسی سے کام کرنا. ایسے نہیں کہ آج جاب پہ گئے, کل نہیں جانا, آرام کرنا, پھر پرسوں جائیں گے. کاروبار میں بھی ایسے کرنا کہ نہیں جا رہے, آج جا رہے, کل نہیں جا رہے. ایسا نہیں, کنسسٹنٹ ہو گئے, بس کام شروع کیا تو وہ کرتے جانا ہے. اس کے اندر جو انرجی ہے وہ بڑھاتے چلے جانا ہے.
یہ نہیں دیکھنا ہے کہ گھر پہ کیا ہو رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ دیکھتے سب طرف ہو لیکن اپنے کام پہ آپ کا فوکس بہت ہوتا ہے. اور کنسسٹنٹ ہونا مینس کہ ایک جو ٹھوکے جو ٹھان لیا وہ کر کے چھوڑنا ہے, پھر اس سے بیک آف نہیں کرنا. یہ آپ کے اندر بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. اگر یوں کہا جائے نا کہ وہ کون سا زوڈک سائن ہے جو خوبیوں سے بھرپور ہے, بڑی بڑی چیزیں اللہ نے اس کے اندر بھر بھر کے ڈال دی ہیں, تو وہ کیپریکارن ہے. خوبیوں کے اندر, صلاحیتوں کے اندر سب سے اوپر یہ زوڈک سائن ہے. اگر آپ کیپریکارن ہو تو ایٹس آف ٹو یو, یعنی آپ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. کسی زوڈک سائن کے لیے میں نے نہیں بولا, آپ کے لیے بول رہا ہوں, بہترین میں بہترین آپ لوگ ہوتے ہو. اگر آپ میڈیکل کی لائن سے جڑ کے کام کرتے ہو, وہاں بھی اچھا پیسہ کماؤ گے. دوائیں خریدنے بیچنے کا میڈیکل کا کام, یا سرجن کے طور پہ, ڈاکٹر کے طور پہ, تھراپسٹ کے طور پہ بڑے زبردست طریقے کے آپ کام کرتے ہو. نیورو سائنسز میں آپ چلے جاؤ, مائنڈ سائنسز میں چلے جاؤ, وہاں بھی آپ کا لوہا مانا جاتا ہے. لیکن ہم نے نیگیٹو ٹریڈز بھی آپ کو بتا دیے, پھر بھی کچھ ایسی نیگیٹو ٹریڈ جو یہاں بتانا ضروری ہے, کیونکہ آپ لوگ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے, ہر چیز میں بتاتے ہو, جتاتے نہیں ہو کہ میں نے کیا ہے. اس لیے آپ کو اکثر اوقات ٹاکسک کا, یعنی بہت زیادہ ٹاکسک قسم کی پرسنالٹی کا آپ کو خطاب دے دیا جاتا ہے. جیسے پانی جب تک اچھلتا رہتا ہے نا, پانی فلو میں رہتا ہے تو اس میں کائی نہیں جمتی. لیکن یہ چونکہ بولتے نہیں ہیں, یہ اپنے آپ کو جتاتے نہیں ہیں, تو ان کے جذبات کے اندر ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کی کائی جم جاتی ہے. تو اس وجہ سے لوگ ان کو ٹاکسک سمجھنے لگتے ہیں. کہ آپ لوگ اپنی سنتے ہو, آپ اپنے لاز پہ چلتے ہو, آپ اپنے عقیدے پہ چلتے ہو, آپ دوسروں کی نہیں سنتے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے. آپ کے بارے میں, آپ میل ہو یا فیمیل ہو, آپ کو اس طرح سے بدنام کرنے کی لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں. یعنی اس طرح سے بڑے آپ کو سہنا پڑتا ہے. حالانکہ آپ اپنے رولز کے پکے ہوتے ہو, آپ اپنی سنتے ہو, اور آپ بڑے پرفیکشنسٹ ہوتے ہو, آپ جو کرتے ہو بہترین کرتے ہو. لیکن دنیا کو اس کی سمجھ نہیں آتی. لوگ سمجھتے ہیں آپ بہت ایگوئسٹک ہو, بہت زیادہ ایروگیٹ ہو, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اسکارپین ایسا زوڈک سائن ہے جو بدلہ فوراً لیتا ہے, یا فوراً نہیں تو 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد جلدی لے لے گا بدلہ. لیکن آپ ایسے زوڈک سائن ہو جو 10-20 سال بعد جا کے بدلہ لینے والے ہوتے ہو. اور بدلہ بھی کس سے لیتے ہو؟ اپنی کامیابی سے. کسی کو نیچے دکھانا ہے تو اس کو فزیکلی پچھاڑ نہیں دو گے, اس کو مارو گے, پیٹو گے, خون نکالو گے, ایسا نہیں, بلکہ اپنی کامیابی سے اس کو بدلا لو گے. اگر وہ مینیجر ہے تو آپ اس سے اوپر کی پوسٹ پہ جا کے دکھا دو گے, مینس کہ اپنی ترقی سے اس کو جلاؤ گے, اپنی ترقی سے اس کا بدلا لو گے. بہت زیادہ سنجیدہ ہو جانا, حد سے زیادہ سیریس ہو جانا, یہ بعض اوقات آپ کے معاملات بگاڑ دیتا ہے. بعض اوقات جب مشکلات آتی ہیں, کوئی ذمہ داری آپ پہ بڑھ جاتی ہے, تو آپ بہت زیادہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہو. ایون گھر پہ ٹائم نہ دینا, اپنی وائف, اپنے ہسبینڈ کو ٹائم نہ دینا, ایسا بھی آپ نے دیکھا جاتا ہے. ہنسی مذاق کرنا, سینس آف ہیومر تھوڑا کم ہوتا ہے آپ کے اندر, یعنی بہت زیادہ آپ ہنسی مذاق کرنے والے پرسنالٹی ہو ہی نہیں. ہاں تھوڑے سیریس رہنا یا چپ چاپ باتوں کو سن لینا, ایسا بہت دیکھا گیا آپ کے اندر. جب آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہو نا, تو ایک ہی بات بار بار کرتے ہو, یہ آپ کے فیملی ممبرس کے لیے بڑا اریٹیٹنگ ہوتا ہے. ہر بندے سے بات شیئر نہ کرنا, اپنے دل کی باتیں کسی کو نہ بتانا, ایسا بہت آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. اپریشیٹ نہ کرنا دوسروں کو, ایسا بھی بہت دیکھا گیا ہے. یعنی کوئی اچھا کر رہا ہے, اب ویسے اپنے لیے تو آپ چاہو گی کہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے, لیکن سامنے والا اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو کبھی اس کو فوراً سے اپریشیٹ نہ کرنا یا اس کی تعریف نہ کرنا, ایسا بھی آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی بڑی کھل کر آپ لوگ تعریف کرتے ہوئے پائے گئے ہو. موڈی چوزی دونوں چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں, یعنی کہ ان کے اندر بھی معاملات کبھی کبھار بگڑ بھی جاتے ہیں. آپ کے بنائے ہوئے رولز پر اگر آپ کے جو جونیئرز ہیں وہ کام نہ کریں, آپ کوئی گروپ لیڈر ہو, آپ کوئی باس ہو, اور آپ کی بات نہ مانے, تو پھر آپ کا ہائپر ہونا بنتا ہے. یعنی آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رولز کو فالو کیا جائے, کوئی انوویشنز لوگ نہ کریں, کوئی نئی چیزیں لے کر نہ آئے, جو آپ نے بتائی اسی پر فالو کریں, یہ آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. اپنے کام, اپنی جاب, اپنا کاروبار, اپنا بزنس, اپنا آن لائن, ہر چیز کو کنٹرولنگ طریقے سے چلانا, ایسا آپ کے اندر دیکھا گیا ہے. آپ کی ٹیم کے اندر آپ خڑوس کے نام سے ہوتے ہو, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو, آپ کے سامنے تعریف کریں گے, آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو خڑوس بولیں گے, یا بیک بائٹنگ کریں گے, یا گوسپ کریں گے. یہ کبھی نوٹ کرنا, اکثر اوقات ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. بہت زیادہ اوور کنٹرولنگ کرنا, اپنی ٹیم پر بھروسہ نہ کرنا کہ بھئی وہ صحیح نہیں کر رہا, میں جو بتا رہا ہوں ویسے نہیں کر رہا, یا ویسے نہیں کر رہی, یا اس کو ایسا کرنا چاہیے, اس کو ویسا کرنا چاہیے, یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. اب جب لیڈرز بننے پہ آتے ہو نا, تو معاوضے کر جاتے ہو, بڑے بڑے لیڈرز کے طور پہ سامنے آتے ہو, لیکن کبھی کبھار اپنی ٹیم کے لیے ڈی موٹیویشن کا باعث بھی آپ لوگ بن جاتے ہو. مٹیریلسٹک اپروچ بہت ہوتی ہے, گاڑی, بنگلہ, بینک بیلنس, پیسہ, بینک اکاؤنٹ, یہ سب آپ کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے. یعنی کہ اس کے حصول کے لیے آپ محنت کرتے ہو, آپ اپنا پرفارمنس ضرور دیتے ہو, لیکن آپ کا سامنے ایک نظریہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے, کچھ بنانا ہے. آپ اپنی زندگی میں لگژری کو لانا چاہ رہے ہو, آرام, آسائش, بینک بیلنس, گاڑی, پیسہ, یہ سب بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اسی بھی طرح سے سنیاسی جیسے ہوتا ہے نا, اگر آپ اسپریچول ہو جاؤ,
دنیا کو تیاگ کر دو، دنیا کو قربان کر دو، سارے رشتے ناتے بھول جاؤ، تو پھر آپ ایک سنیاسی کی طرح بھی ہو سکتے ہو. یعنی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی لوحوں کے اندر یا اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیا. ایسے بھی آپ لوگ ہو سکتے ہو. پھر مٹیریلسٹک اپروچ آپ کی نہیں رہتی، پھر گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پیسہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا. تو مذہب میں کبھی کبھار آپ ایسے اس حد تک بھی چلے جاتے ہو. اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے بچوں کی ایجوکیشن، تعلیم، ان کے کپڑوں پر سب پہ خرچ کرو گے، لیکن آپ کے بچے اگر آپ کو کبھی گفٹ دے دیں، کوئی مہنگا موبائل لے کے دے دیا، کوئی قیمتی چیز دے دی، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ لوگ اپنے اصولوں، اپنی ذات پہ کبھی بھی زندگی میں کمپرومائز نہیں کرتے. آپ لوگوں کی جیب دیکھ کے نہیں چلتے کہ کوئی فلانا میری مدد کر دے گا، کوئی مجھے اس مشکل سے نکال دے گا، کوئی مجھے ہیلپ کر دے گا، کوئی مجھے پیسے دے دے گا، کوئی مجھے ادھار دے دے گا. یہ سب نہیں سوچتے. آپ اپنے بل بوتے پہ، آپ کی پینشن تھوڑی سی بھی آ رہی ہوگی نا، اس پہ اپنا گزارا کر لو گے. آپ چنے کھا کر بھی گزارا کر لو گے، یعنی کم سے کم خرچے کر کے. لیکن آپ دوسروں کی جیبوں پہ، آپ کا بڑا بھائی پیسے والا ہے، آپ کے گھر میں کوئی پیسے والا ہے، آپ کے بچے اچھا پیسے کما رہے ہیں، ان کے پیسوں پہ نظر نہیں ہوگی. آپ اپنی جمع پونجی جو آپ کے پاس، اس میں اپنا گزارا کرو گے. اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا تھوڑا ٹائم لگتا ہے. کیپریکارن اپنی غلطی فوراً نہیں مانتا. غلطی کر کے اس کو ایڈمٹ کرنے میں، یعنی آپ اس کو یقین دلا دو کہ دیکھو آپ ہی کی غلطی تھی، آپ اس کو فیکٹ دے دو، پھر جا کے ہو سکتا ہے وہ پگھل جائے، بات مان لے. لیکن عموماً وہ اڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ میرا قصور نہیں ہے، اس فلانا کا قصور ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یا میری وجہ سے نہیں ہوا. بہت زیادہ حد تک ڈسپلنڈ لوگ، آپ لوگ میل فیمیل دونوں بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہو. اپنے اصولوں پر سمجھوتا تو نہیں کرتے، لیکن ایک چیز ادھر سے ادھر ہو جائے یہ آپ کو گوارا نہیں ہوتی. کبھی کبھار آپ اتنے ڈسپلن ہوتے ہو کہ لوگ آپ سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو کھڑوس، آپ کو اکھڑو، آپ کو ایروگینٹ اور اس قسم کے لقب ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو ضدی کہا جاتا ہے، آپ کو سخت مزاج کہا جاتا ہے. لیکن آپ لوگ دل کے برے نہیں، دل کے بہت ہی ہیرا، میں تو کہوں گا ہیرے ہوتے ہیں آپ لوگ. اپنی ذات کے لیے آپ لوگ بڑے بے رحم سمجھے جاتے ہو، بعض اوقات بڑے بے رحم ہو جاتے ہو. کام میں اتنا گھس جانا، اتنا زیادہ انوالو ہو کے کرنا کہ اپنے آرام کا نہ سوچنا، اس طرح بے رحم ہو جاتے ہو. اپنے آرام، اپنے سکون، اپنے ٹائمنگ کو اس طرح، یعنی کہ کچھ ٹائم اپنے لیے بھی دے دو. نہیں، اپنے لیے ٹائم رکھتے ہی نہیں ہو، سارا ٹائم اپنے کام کے لیے رکھتے ہو. اور بہت زیادہ ورک لوڈ لینا، بہت زیادہ اوور لوڈ اپنے آپ کو کرنا، آپ اکثر بیمار بھی ہو جاتے ہو اس وجہ سے. اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تھکا دینا، مائیگرین ہونا، سر درد ہونا، ایسے معاملات بھی اکثر آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ کا سلیپ سائیکل کا ڈسٹرب ہونا، ڈائجسٹو ڈس آرڈر، سلیپنگ ڈس آرڈر، سونے کے جاگنے کی ٹائمنگ کے اندر گڑبڑی ہو جانا، نیند کا نہ آنا، پھر ایسے معاملات بنتے ہیں. یہی وجہ آپ کی صحت کی خرابی کا باعث بھی بنتا ہے. جہاں آپ لوگوں کے لیے ڈسپلنڈ ہوتے ہو، وہیں اپنی ذات کے لیے بھی بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہو. جیسے آپ لوگوں کو سزا دے جاتے ہو، لوگوں کو کچھ نہ کچھ بول جاتے ہو جب وہ آپ کے رولز پہ نہیں چلتے. اپنی لائف میں بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو کوئی ٹاسک دیا، کوئی رولز ہیں آپ کے بنے ہوئے، اس کو آپ فالو نہیں کر پائے، تو اپنے آپ کو بھی آپ سزا دیتے نظر آتے ہو. کیپریکارن اس قسم کا زوڈک سائن ہے جو میں آپ کو جسٹ اگزامپل دیتا ہوں، یہ تو ریئل ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ کیپریکارن نے اپنے بچے کو، جب وہ اسٹڈیز وغیرہ کر رہا تھا اور اس کو جوائن کیا، ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک ہے کیپریکارن، ملٹی نیشنل، کروڑوں کی روز کی ٹرانزیکشن اس کی ہو رہی ہے، اور وہ اپنے بچے سے جھاڑو لگوا رہا ہے، آفس میں جھاڑو لگوا رہا ہے. سوچو کہ جس پیون کے ہاتھوں وہ چائے پینے والا ہے، کل ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھنے والا مینیجر یا کوئی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کے وہ حکومت کرنے والا ہے، اس پیون کے سامنے جھاڑو لگا رہا ہے، تو کیا ویلیو رہ جائے گی. لیکن یہ کیوں کیا، کمنٹس میں بتانا، میں آپ کو نہیں بتا رہا. اس کیپریکارن نے اپنے بچے سے پوری آفس میں جھاڑو کیوں لگوایا، آپ مجھے بتاؤ گے، کیونکہ آپ سمجھ گئے ہوگے اس نے کیوں ایسا کیا. اور یہ چیز ان کی بڑی کام آتی ہے. اس بچے کو اس نے ٹرینڈ کر دیا کہ آگے چل کر اپنے آپ کو شیئر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے لیول، اپنی چادر سے باہر نہیں نکلنا. یعنی ایسا، یعنی جسٹ میری تھاٹ یہ ہے. لیکن آپ نے اس ایگزامپل سے کیا سمجھا، یہ آپ کمنٹس میں ضرور بتانا. کبھی کبھار آپ لوگوں سے بدگمان بہت جلدی ہو جاتے ہو، بہت جلدی فیصلے لے لینا، اس میں بھی اکثر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. آپ کے دل پر، آپ کے روح پر لگے جو زخم ہے نا، اس کو کریدتے رہتے ہو. آپ ایسا نہیں کہ اس کو بھرنے دو، زخم آپ کے بھرتے ہی نہیں ہیں. وہ دکھوں کو ہمیشہ یاد کرنا، ہمیشہ ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو ٹیز کرنا، اپنے آپ کو ٹارچر کرنا، ایسے معاملات اکثر آپ کو بیمار رکھتے ہیں. یعنی آپ فزیکلی بیمار نہ ہو، اندر سے آپ تکلیف میں ہوتے ہو. بعض اوقات آپ بڑے شک اور شبہ کرتے ہو، بہت ہی زیادہ، کیا کہتے ہیں اس کو، بہت ہی زیادہ کسی پر ڈاؤٹ کرنا، کسی پہ شک کرنا، شنکا کرنا، یہ بہت زیادہ آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. کئی بار لوگ اتنا آپ کو ٹاؤٹ کرتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے ہیں کہ آپ ان سے الگ ہو جانا پسند کرتے ہو، تنہائی پسندی کی طرف چلے جاتے ہو. یہ اس لیے نہیں، کہ اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو. آپ لوگ ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہو، آپ میں سے جتنے پیرنٹس سے بتانا، اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہو، لیکن ایکسپریسو جو کہ آپ لوگ نہیں ہوتے. اپنے
بچوں کو جتانا، ان پہ ایک شفقت کا ہاتھ رکھنا، وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وارمتھ آتی ہے ماں باپ سے. ماں باپ بچوں کو اگر گلے لگاتے ہیں یا ان کو پیار کرتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، تو ان کو ایک کانفیڈنس لیول ان کا بڑھتا ہے. یہ چیز کی کمی کہیں نہ کہیں آپ کے اندر دیکھی گئی ہے. آپ لوگ ایکسپریسو تو نہیں ہوتے، لیکن بچے کی اپنی ایبسنس میں بچے کو کوئی بڑا گفٹ دے دیا، کوئی کار دے دی، کوئی موبائل فون دے دیا، کوئی گیمنگ پی سی دے دیا، لیکن اپنی ایبسنس میں کہ اس کو بھجوا دیا اور وہ سمجھ رہا کہ میرا لک تھا تو مجھے مل گیا. لیکن جب آپ خود دے رہے ہوتے ہو تو اس میں بات الگ ہوتی ہے، اس میں آپ کا پیار جھلکتا ہے. یہ چیز کی ایبسنس، اس میں بچہ اکثر بگڑ جاتا ہے. آپ اس طرح ہر خواہش پوری کرتے ہو، آپ بے شک ان کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، آپ ان کو یہ نہیں بولتے کہ بیٹا تم میرے لیے یا بیٹی تم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ نہیں بولتے. لیکن ایسے ایسے گفٹ دے دیتے ہو، ایسے ایسے اس کی خواہشات پوری کر دیتے ہو کہ وہ بچہ بگڑنے کی طرف چلا جاتا ہے. بعض اوقات آپ کی چیزیں اگر خراب ہوتی ہیں نا، بہت زیادہ اوور انرجائز ہو کر ہی آپ خراب کر دیتے ہو. ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ہسبینڈ وائف میں اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو زیادہ تر اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ جیسے میں نے بولا ویسے کیوں نہیں کیا، جب یہ چیز یہاں رکھی تھی تو اس کو یہیں رہنے دینا تھا، یا یہ جب اس طرح رکھنا ہے تو وہ چیز وہاں کیوں نہیں رکھی، یہ کیوں وہاں نہیں رکھا، گھر کو ایسے کیوں رکھا ہے، ویسے کیوں رکھا ہے. ایسی باتوں پہ زیادہ تر آپ کی لڑائی اپنے اسپاؤس یعنی اپنے ہسبینڈ یا وائف سے ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کر دینا، بہت زیادہ ریئیکٹیو ہو جانا، اریٹیشنز اپنے ظاہر کرنا. جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کی کوئی چیز جگہ پہ نہیں مل رہی تو وہ آپ کا غصہ آ جانا، گھر کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں جو کہ بند ہونی چاہیے تھی تو اس پہ غصہ آ جانا، کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو گئی تو اس پہ غصہ آ جانا. ایسا بہت آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. آپ لوگ دل سے بہت اچھے، آپ لوگ ہیرے ہو، آپ لوگ مانو نہیں مانو آپ لوگ نمبر 1 پہ آتے ہو. حالانکہ ہم نے یہاں شو نہیں کیا لیکن نمبر 1 پہ زوڈک سائن آپ کا آتا ہے. آپ ہیرے ہو، آپ کوئی نور ہو. آپ کی ویلیو دنیا نہیں سمجھتی. آپ اصولوں پہ چلنا چاہتے ہو، آپ دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہو، آپ دنیا میں جو کمیاں ہیں وہ نکالنا چاہ رہے ہو، آپ لوگوں کو پرفیکشنسٹ کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہو، لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہو. آپ چاہتے جیسے آپ ہو ویسے پوری دنیا بن جائے، لیکن دنیا پھر آپ کو الگ الگ نام سے یاد کرنے لگ جاتی ہے. آپ ایسی چیزوں کو لے کے اوور سیریس ہو جاتے ہو، بہت زیادہ حد سے زیادہ سیریس ہو جانا، کسی پہ بھروسہ نہ کرنا، شک شنکا ڈاؤٹس کرنا، یہ بہت ہو جاتا ہے. تو کچھ ٹریٹس ہم نے بتائیں، کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ آپ کو آگے چل کے بڑی کام آئیں گی. آج کی ویڈیو آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل رہی، کتنا کچھ آپ نے سیکھا، کتنا ریلیٹ کیا، آپ کو لگا کہ یہ ریزونیٹ کر رہا ہے آپ سے، ضرور کمنٹس میں بتائے گا. آگے کون سی زوڈک سائن آ گئے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کی ویڈیو آنے والی ہے، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. باقی زوڈک سائن بھی سامنے لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ پائیں گے. اللہ حافظ.